ناظرین، یہ تھی اللہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان پہلی ڈائریکٹ ملاقات، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جاگتی حالت میں اللہ سے کلام فرمایا، اور یہیں پر اللہ پاک نے آپ کو نبوت اور رسالت بھی عطا فرمائی اور آپ کو دو معجزات بھی عطا فرمائے، جن کا ذکر میں نے ابھی کیا۔ ایک تو یہ کہ آپ کا عصا سانپ بن گیا، اور دوسرا یہ کہ آپ کا ہاتھ روشن ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ میری دو بڑی نشانیاں ہیں فرعون اور اس کے درباریوں کے لیے، بے شک وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ ناظرین، یہاں پر اور بھی بہت سارے واقعات پیش آئے جن کو میں اس ویڈیو میں شاید پورا بیان نہ کر سکوں، لیکن مختصراً عرض کروں تو یہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مشہور دعا مانگی تھی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یعنی اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے، میرے لیے میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ اور یہیں پر آپ نے اپنے بھائی کے لیے بھی دعا کی تھی کہ انہیں بطور معاون میرے ساتھ شامل فرما، تاکہ وہ بھی میرے اس کام میں حصہ لے سکیں، یعنی فرعونیوں کی اصلاح کا جو کام ہے اس میں وہ بھی شامل ہو سکیں، جس پر اللہ پاک نے آپ کی یہ دونوں دعائیں قبول فرمائی تھی۔ قصہ مختصر یہ کہ وادی طویٰ ہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت ملی اور آپ کو معجزات عطا کیے گئے، آپ کے بھائی کو بھی وہیں پر آپ کی دعا سے رسالت عطا کی گئی، اور اس کے بعد آپ اپنے بھائی اور اپنی اہلیہ کے ساتھ مصر پہنچے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ ایک قبطی کے قتل ہو جانے کی وجہ سے فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروانا چاہتا تھا، اور اسی سلسلے میں وہ پہلے ہی آپ کی تلاش میں تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب خود اس کے دربار میں پہنچے تو پہلے تو اس نے اپنے کچھ احسان جتلائے کہ کیا ہم نے بچپن میں تمہیں نہیں پالا، اور کیا عمر کے کئی سال تم نے ہمارے پاس نہیں گزارے، اور اس کا بدلہ تم نے یہ دیا کہ تم نے ہمارا ہی آدمی قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل والی بات کا یہ جواب دیا کہ میں نے وہ کام اس وقت کیا جب مجھے راہ کی خبر نہ تھی، یعنی مجھے معلوم نہ تھا کہ صرف مکہ مارنے سے وہ شخص مر جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی رسالت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ جب اس قبطی کے قتل کی وجہ سے میں نے تم سے ڈر محسوس کیا تو میں نے مصر کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد اللہ پاک نے مجھے حکمت اور نبوت اور رسالت عطا فرمائی اور مجھے اپنے رسولوں میں شامل فرمایا۔ اور فرعون کے اس احسان جتلانے والی بات کا یوں جواب دیا کہ تم کس احسان کی بات کر رہے ہو؟ تم نے مجھے قتل کرنے کے چکر میں ہزاروں بچوں کو قتل کیا، بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا، اور قتل کے ڈر کی وجہ سے میرے والدین میری پرورش نہ کر سکے، تو کیا یہ ہے تیرا احسان؟ اس بات پر فرعون بالکل لاجواب ہو گیا اور ٹاپک کو چینج کرتے ہوئے کہنے لگا کہ سارے جہان کا رب کیا چیز ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے جہان کا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو تخلیق فرمایا ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز اسی نے بنائی ہے۔ فرعون نے یہ جواب سن کر اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھا اور ان سے کہا کہ غور سے سن رہے ہو کہ حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے پوچھا ہے کہ سارے جہان کا رب کون ہے، اور یہ مجھے کسی رب کی صفات بتا رہے ہیں، یعنی جس نے زمین اور آسمان بنائے۔ اس نے یہ بات اس لیے کی کیونکہ وہ لوگ زمین اور آسمان کو قدیم مانتے تھے، یعنی ان کا یہ نظریہ تھا کہ زمین و آسمان ہمیشہ سے ہیں، ان چیزوں کو کسی نے بنایا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی اس بات پر غور کیا تو آپ نے دوسری دلیل دیتے ہوئے فرمایا، اچھا تو سنو، میرا رب وہ ہے جو تمہارا اور تمہارے باپ داداؤں کا رب ہے، یعنی تم نے زمین اور آسمان کی تخلیق کو تو نہیں دیکھا، البتہ تم نے انسانوں کی تخلیق کو تو دیکھا ہے کہ انسان کیسے پیدا ہوتے ہیں، یعنی ایک قطرے سے ایک انسان کی شکل لانے والا کون ہے؟ وہی تو حقیقی رب ہے۔ جب فرعون نے یہ جواب سنا تو بالکل لاجواب ہو گیا اور بلبلا کر کہنے لگا کہ نعوذ باللہ، یہ جو تمہارا نبی ہے یا تمہارا رسول ہے، نعوذ باللہ یہ تو دیوانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات پر بھی فرعون کی اصلاح فرمائی اور فرمایا کہ مشرق و مغرب اور جو کچھ اس میں ہے سب رب کا ہے، اور وہی سب چیزوں کا حقیقی خالق اور مالک ہے اگر تم عقل رکھتے ہو، یعنی یہ سب کچھ خود بخود نہیں ہو گیا بلکہ یہ ساری چیزیں کریٹ کی گئی ہیں، اور ان سب چیزوں کا کریٹر کون ہے؟ وہ ہے اللہ عز و جل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان یہ سارا مکالمہ قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے، جسے آپ سورۃ طٰہٰ اور سورۃ الشعراء کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ بالآخر جب فرعون بالکل لاجواب ہو گیا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دھمکانے لگا اور کہنے لگا کہ اگر آپ مجھے اپنا معبود نہیں مانیں گے تو میں آپ کو قید کر دوں گا۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ان معجزات کا ذکر کیا جو اللہ نے آپ کو وادی طویٰ میں عطا فرمائے تھے، اور فرمایا کہ اگر میں تیرے سامنے کوئی ایسی روشن چیز لے آؤں جو رب کی طرف سے ہو اور جو فطرت کے قوانین سے بالاتر ہو تو پھر بھی کیا تم مجھے قید کرو گے؟ اس پر فرعون نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو کوئی ایسی چیز لے آئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ اچانک بہت بڑا سانپ بن گیا، اور اسی طرح آپ نے اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ بھی روشن ہو گیا۔ یہ واضح معجزات دیکھنے کے باوجود بھی فرعون ہدایت نہ پا سکا، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کو نعوذ باللہ جادو کہنے لگا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی اس کی اصلاح کی اور فرمایا کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون حق پر ہے اور کس کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان نصیحت انگیز باتوں کو سننے اور آپ کے معجزات کو دیکھنے کے بعد فرعون یہ جان چکا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی جادوگر نہیں بلکہ اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنی ہٹ درمی پر قائم رہا اور اپنے مشیروں کو جمع کیا اور مشورہ کیا اور کہا کہ ہر طرف سے ماہر جادوگروں کو اکٹھا کیا جائے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کچھ دنوں کی مہلت دی جائے تاکہ ان کے معجزات کو جادو کے ذریعے غلط ثابت کر کے پھر انہیں قتل کر دیا جائے۔ بہرحال فرعون نے اپنی سلطنت کے ماہر ترین جادوگروں کو اکٹھا کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے ایک دن مقرر کیا جسے یوم الزینہ کہا جاتا ہے۔ یوم الزینہ بیسیکلی فرعونیوں کی عید کا دن تھا۔ جب یہ دن آیا تو لوگ صبح کے وقت ایک بہت بڑے میدان میں جمع ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی طرف سے وہ آنے والے جادوگر ایک دوسرے کے مد مقابل آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر ان جادوگروں کو بھی نصیحت کی اور فرمایا کہ اللہ پر جھوٹ نہ باندھو وگرنہ تم بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد وہ مقابلہ شروع ہوا، لیکن مقابلہ شروع ہونے سے پہلے ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ کیا پہلے آپ اپنا عصا زمین پر ڈالیں گے یا ہم اپنی لاٹھیاں اور رسیاں زمین پر پھینکیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اجازت دی، جس پر ان جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں زمین پر پھینکی اور جادو کے ذریعے نظر بندی کرتے ہوئے ان رسیوں اور لاٹھیوں کو سانپوں میں تبدیل کر دیا۔ شروع میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہ منظر دیکھ کر کچھ خوف زدہ ہوئے اور بعض مفسرین کے مطابق آپ کو اس بات کا خوف ہوا کہ کہیں لوگ ان کے جادو سے متاثر نہ ہو جائیں۔ بہرحال جو بھی تھا، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ڈرو نہیں اور تم بھی اپنا عصا جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اسے زمین پر ڈال دو۔ وہ عصا بہت بڑا سانپ بن کر ان بناوٹی سانپوں کو نگل جائے گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ ایک بہت بڑے سانپ میں تبدیل ہو گیا اور ان سارے سانپوں کو نگل گیا۔ جب ان جادوگروں نے یہ منظر دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی جادوگر نہیں بلکہ واقعتاً اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اس کے بعد وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر فرعون کے دربار میں کچھ اور لوگ بھی ایمان لائے، جن میں فرعون کی بیوی آسیہ بھی شامل تھیں۔ فرعون نے بعض لوگوں پر یعنی بعض اہل ایمان پر بہت ظلم بٹھائے۔ اس کے بعد یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت انگیز باتوں کو سننے، آپ کے معجزات کو دیکھنے اور بالآخر مقابلے کے اندر بھی شکست کھانے کے بعد بھی فرعون اپنی ہٹ درمی پر قائم رہا اور اس کے ساتھی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ اس پر اللہ پاک نے جب ان کی ہٹ درمی کو دیکھا اور یہ دیکھا کہ یہ کسی صورت بھی ایمان لانے والے نہیں، تو اللہ نے یکے بعد دیگرے 5 عذابات نازل فرمائے فرعون اور فرعونیوں پر، جن کی مکمل تفصیل میں پہلے ہی اپنی اس ویڈیو کے اندر بیان کر چکا ہوں، جسے آپ میرے یوٹیوب چینل تجمل سیل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ان 5 عذابات کے بعد بھی فرعون اور اس کے ساتھی اپنی سرکشی پر قائم رہے۔ اس وجہ سے بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی بربادی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، جسے اللہ نے قبول فرمایا، اور پھر ہوا یوں، ان 5 عذابات کے چند روز بعد اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اہل ایمان کے ساتھ مصر کو چھوڑ دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک رات، جو کہ اللہ نے رات کے وقت آپ کو مصر چھوڑنے کا حکم دیا تھا، تو ایک رات حضرت موسیٰ علیہ السلام اہل ایمان اور بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر مصر سے روانہ ہوئے، اور جب آپ دریائے نیل کے کنارے پہنچے تو وہاں پر اللہ نے آپ پر وحی فرمائی کہ اپنا عصا دریا پر مارے۔ چنانچہ جیسے ہی آپ نے اپنا عصا اس دریا پر مارا تو اس دریا میں سے 12 رستے بن گئے، جن رستوں سے گزرتے ہوئے تمام بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دریا کو پار کر گئے۔ لیکن جب فرعون اور اس کے ساتھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے اس دریا میں ان رستوں پر داخل ہوئے تو اللہ نے دریا کو واپس ملا دیا، جس وجہ سے تمام فرعونی اس دریا میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے، اور اللہ کے حکم سے بطور عبرت فرعون کی لاش کو دریا نے باہر نکال پھینکا، جسے اللہ پاک نے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کے طور پر باقی رکھا، اور آج بھی فرعون کی لاش مصر کے میوزیم میں موجود ہے۔ ناظرین، فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگے، اور جب اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے دوبارہ سے کوہ طور پر بلایا تو پیچھے سے پھر یہ بنی اسرائیل فتنوں کا شکار ہو گئے، لیکن وہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ویڈیو پہلے بہت لمبی ہو چکی ہے۔ اسی طرح میں نے اور بھی بہت سارے واقعات سکپ کیے ہیں، جیسے حامان کا، قارون کا اور بلعم بن باورہ کے واقعات بھی میں نے اس ویڈیو کے اندر سکپ کیے ہیں ٹائم کے پیش نظر، لیکن آپ میرے ساتھ بنے رہیے، انشاءاللہ یہ ساری باتیں آپ تک پہنچ جائیں گی۔ تو اگر آپ میرے یوٹیوب چینل تجمل سیل پر نئے ہیں تو لازمی سبسکرائب کر لیجئے، فیس بک، انسٹا اور ٹک ٹاک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر بھی فالو کر لیجئے۔ ہاں، البتہ بلعم بن باورہ کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو شاید ریکارڈ کی ہوئی ہے، جسے میں سرچ کروں گا اور اس کا لنک بھی اگر مجھے مل گیا تو انشاءاللہ وہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا۔
ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔